من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. ابھی جیسے کہ اعلان کیا گیا، یہ ہماری 883ویں نشست ہے محفل اقبال شناسی کی، اور اسے مخاطب کر رہے ہیں آپ کے جانے پہچانے تہذیب کا حصہ اور مسجد خرطبہ کی بنیاد، فکر اقبال کا ایک جز۔ آپ کو عنوان سے ہی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کس قدر اہم عنوان ہے۔ پروفیسر صاحب ہمیں اسی مقام پر کئی مرتبہ مخاطب کر چکے ہیں۔ آج یہ نشست بروز 25 جنوری 2017 بروز 26 ربیع الثانی 1438 ہجری بروز چہارشنبہ بعد نماز عصر منعقد ہو رہی ہے کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ کی گن فاؤنڈری ہال۔ تو چونکہ کچھ وقت بعد میں بھی ملے گا، اگر کوئی اصحاب سوالات کرنا چاہیں تو سوالات کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہمارے اگلے ہفتے کا جو اعلامیہ ہے 654 نمبر ہے اس کا، وہ اعلامیہ چھپ کے آ گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ حزب سابق آپ کچھ نہ کچھ اس کے کاپیز لیتے ہوئے جائیں اور اپنے اپنے حلقوں میں اس کو گشت کرائیں، یا پھر مساجد میں بھی جو ہے آویزاں کریں۔ اس میں دو طرح سے چھپتے ہیں، ایک طرف انگلش اور ایک طرف اردو۔ چونکہ ہمارے کئی آج کل کے بچوں کو اردو پڑھنا نہیں آتا، اس لیے انگلش میں بھی چھپاتے ہیں۔ ہر مسجد میں اگر دونوں جانب لگا دیا جائے اردو اور انگلش کا، تو اس سے جو ہے لوگوں کو استفادے کا موقع ملے گا۔ میں اگلے پروگرام کا اعلان اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کو اعلامیہ اس وقت پرنٹڈ وصول ہو گئے ہیں اور اویلیبل ہیں، آپ لیتے ہوئے جائیں گے۔ میرا جہاں تک خیال ہے خواجہ ناصر الدین صاحب کے بارے میں کوئی زیادہ تفصیل کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں نے جیسے پہلے ہی کہا ہے آپ سے کہ وہ جو ہے کافی تیاری کے ساتھ آتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کے خطابات کو اخبارات میں بھی کافی نمایاں جگہ دی جاتی ہے، اور وجہ یہی ہے کہ وہ گہرے مطالعے کے عادی ہیں۔ میں آج کے اس نشست کے آغاز سے اگر کوئی اقبال کا کلام پیش کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ آج معین الدین حسینی صاحب تشریف فرما نہیں ہے، اور نہیں تو پھر ہم کارروائی کا آغاز کر چکے، خطاب کا آغاز کریں گے۔ تو مجھے آج کے مخرج صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطبت کی زحمت گوارا فرمائیں۔ جیسا کہ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آج کا عمل تخلیقی تہذیب کا حصہ ہے، اور چونکہ علامہ اقبال کے ریفرنس سے ہم بات کر رہے ہیں تو
مسجد خرطبہ کی تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد جو دیکھنے والی آنکھ کو نظر آتا ہے وہ ہے عمل. گو کہ مسجد خرطبہ قوت و شوکت کی علامت اس طریقے سے ہے کہ جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ ادا کیا ہے ان کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور وہ تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ وہ بہت ہی محنت کش، جیالے، علم سے آراستہ، فنون اور ہنرمندی ان کی زندگی کا ایک حصہ، اور ان خصوصیات کی بنیاد پر انہوں نے ایک نئی دنیا کی تعمیر کی، ایک نئے علاقے میں اسلام کو پیش کیا. علامہ اقبال نے مسلمانوں کی سربلندی کی تاریخ کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کیا تھا. پھر انہوں نے تاریخ کے بے شمار اتار چڑھاؤ کا مطالعہ کیا اور دیکھا بھی اپنے دور میں. تو جب انہوں نے تاریخ کے اس دور کی بازیافت کا خواب دیکھنا شروع کیا کہ کس طرح ایک نسل کو تیار کیا جائے جو اپنی کھوئی ہوئی میراث کو واپس حاصل کر پائے، اور ان کی تمام تخلیقی کاوشیں دراصل اسی ایک جدوجہد کا حصہ ہیں. اقبال یہ کہتے ہیں کہ او حدیث دلبری خواہد زمن، وہ مجھ سے دل لبھانے کی بات سننا چاہتا ہے. رنگ و آب شاعری خواہد زمن، وہ رنگ محبوبیت چاہتا ہے بات چیت میں، گفتگو میں. کم نظر بیتابی جانم ندید، میرے دل کی گہرائیوں میں جو تڑپ اور جو لگن ہے، جس فکرمندی میں میں مبتلا ہوں، اس کی طرف دیکھنا کوئی نہیں چاہتا. آشکارم دید و پنہانم ندید، وہ مجھ سے دل لبھانے والی بات چاہتا ہے، مجھ سے شاعرانہ رنگینی اور چمک طلب کرتا ہے. وہ مجھ سے عمل آموزی شاعری کے بجائے ایسی شاعری مانگ رہا ہے جو محض تفریح تباہ ہو. میں شاعروں میں حسینوں محبوبوں کی دلبری کی بات کروں. اس کم نظر نے میری روح کی تڑپ نہیں دیکھی، اس نے صرف میرا ظاہر دیکھا، باطن نہیں دیکھا. کسی بھی محفل میں جب ہم علامہ اقبال کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسے تڑپتے اور دھڑکتے دل کی ہم بات کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی علمیت عطا کی ہے کہ وہ سوتی ہوئی قوم کو جگا دے، خوفزدہ قوم یا ملت کے ذہنوں سے خوف کو دور کر دے. کوشش یہ کرے کہ جاہل اور آمدہ زوال قوم کو تعلیم یافتہ اور عروج کی طرف مائل کرے. کیوں؟ آج کے ہمارے دور میں ہمارے پاس
وہ نہیں ہے جو ہم تھے، اور ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ہم کو نظر آتا ہے، جس کو اقبال یہ کہتے ہیں کہ علم اشیاء داد مغرب را فروغ. علم اشیاء نے، پروڈکٹ، گڈس اینڈ سروسز نے یورپ کو ترقی یافتہ بنایا ہے. مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ اس کی حکمت نے دودھ کو پنیر میں تبدیل کر دیا ہے. اور بڑی بڑی مشکل باتوں کو وہ آپ کے سامنے حل کر کے پیش کر دیتا ہے، سالو کر دیتا ہے وہ یورپ. اور ہمارا حال یہ ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ راستوں میں بچھی ہوئی خاک نہیں ہے، بلکہ قیمتی ہیرے اور قیمتی ریزے ہیں. دیکھیے پرسپشن غلام قوموں کا کتنا تبدیل شدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابھی جو قرآن کی آیتیں جس میں پہاڑ کا ذکر آیا، جس میں زمین کا، سماوات والارض کا ذکر آیا، تو یہ باتیں کوئی قصے اور کہانی کے طور پر نہیں پیش کی گئی ہیں. اس کا سبب کچھ اور ہے. مطلب یہ کہ تجسس اور تحقیق سے ہم مٹی کو سونا بنا سکتے ہیں. ہمارے فکر و عمل میں جو تخلیقیت سے محرومی ہوئی ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ ہمارے علماء، ہمارے اسکالرز، ہمارے اساتذہ اگر اپنے بچوں کے سامنے نہ رکھیں تو یہ بچے مزدور بن کے نکلیں گے، یہ غلام قوم کے بچے ہوں گے. کیونکہ اسلام کا عروج اللہ تعالی کی وحدانیت کا اعتراف، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت کی پیروی شکست کی طرف مائل کر دے، یا الفاظ میں ہم کو گم کر دے، اور ہماری کامیابی کے جو راستے ہیں ان راستوں کو بند کر دے، تو کیا ہم اپنے ایمان کے دعوے میں صحیح ہیں؟ یہ ایک سوال ابھرتا ہے. اس لیے علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے. جب علامہ کے ذہن کی فکر یہ تھی کہ ایک خوشحال اور عملی معاشرہ، بلکہ ایک عملی معاشرہ پروڈکٹیو معاشرہ ہوتا ہے، کریٹیو سوسائٹی ہوتی ہے، اور سائنٹیفک ٹیمپر اللہ تعالیٰ کی دین ہے، سائنٹیفک اپروچ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. کیونکہ بارش برستی ہے تو پانی کو سائنسدان ہائیڈروجن اور آکسیجن میں کنورٹ کر لیتے ہیں. یہ عمل ہے. عمل سے محرومی کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ پوچھیں کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق. ہم سے سوال کیوں نہیں ہوتے؟ علامہ کہتے ہیں علم و دولت نظم کار ملت است. ملت کو علم اور دولت منظم کرتی ہے. فقیری کی تعلیم آپ کو نہیں دی گئی، پتہ نہیں یہ کہاں سے در آئی ہے. علم و دولت اعتبار ملت است. یکی از سینہ احرار گیر وہاں دیگر از سینہ کوثار گیر. ملت کے معاملات علم اور دولت ہی کے سبب بنتے ہیں. علم اور دولت ہی سے ملت اور قوموں کا وقار سامنے آتا ہے.
مراد ہے قوم کی سربلندی کا راز تحقیق کے علوم اور اقتصادی خوشحالی پر ہے. مطلب یہ ہے کہ ان قوموں سے علم حاصل کر جن کے پاس علوم موجود ہیں. پہلے تو مسلمانوں کے پاس جو علم تھے اسپین سے وہ یورپ چلے گئے. یعنی اگر آپ ایک اندازاً تخمیناً اگر بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 1200 ہجری میں اسپین ہم نے کھویا تو انگریز 1600 تک وہی رہے, اپنے ہی مقام پر رہے. انہوں نے وہ تمام کتابیں, وہ تمام چیزیں پڑھی اور ان کو کنورٹ کیا پریکٹس میں اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کیا. Knowledge can never be termed useful unless it participates in creative process. جب ہم آپ کے سامنے یہ بات کر رہے ہوئے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے یہ بڑی بڑی باتیں اس لیے کہی جائیں کہ دیکھیے صاحب کتنی اچھی بات ہو رہی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بچے, آپ خود کیا اس کریٹیو پروسیس کا کوئی حصہ ہیں, اور اگر نہیں ہے تو اس کا جواب موجود ہے, اور اگر ہیں تو اس کے نتائج موجود ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کر کے تجھے جہاں سے ملتا ہے, خیر کثیر کہا گیا ہے حدیث میں, وزڈم کو خیر کثیر کہا گیا ہے, بصیرت کو خیر کثیر کہا گیا ہے, علوم کو خیر کثیر کہا گیا ہے. اور ہم اتفاق سے یہ کہنے میں زیادہ مائل ہیں کہ یہ حدیث ہے, یہ قرآن ہے, مگر یہ اس بات میں بہت کمزور معلوم ہوتے ہیں جبکہ عمل کرنے کا وقت آتا ہے, اس پہ خود عمل کرنے کا وقت آتا ہے. اس تخلیقیت کے معیار پر آپ پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ یہ طے نہ کر لیں کہ جو لکھا گیا ہے, جو کہا گیا ہے, اس کو عمل میں, پریکٹس میں نہ لائیں. یعنی علوم سیکھو اور زمین و کوہ کو چیر کر دولت حاصل کرو. کیونکہ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں, کہہ دیجئے ضرورت سے زائد مال. تو آپ کو ضرورت سے زائد مال پیدا کرنا پڑے گا جب آپ کو یہ قرآن کے اس حکم کی تعمیل کرنی ہے. تو حق للسائل والمحروم, محروم اور مانگنے والوں کا حق ہے تمہاری دولت میں. دولت ہو تو ہوگا نا, اگر آپ کے پاس کوئی چیزیں ہوں تو ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ واجب قرار دیا ہے کہ آپ اپنی محنت, جدوجہد اور جستجو سے کائنات کے ان پھیلی ہوئی نعمتوں سے اپنے لیے ایسی چیزیں حاصل کریں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں اور ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں جو محروم ہیں. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حالانکہ جب ہمارے پاس کی تمام صلاحیتیں, قرآن اور حدیث کی تمام تفسیریں کہیں بھی ہمارے تزیہ اوقات کا سامان نہیں کرتی, کہیں بھی ہم کو یہ نہیں سکھاتی کہ جب تم یہ کام کرو گے تو اس کی تکمیل نہیں ہوگی. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ پتھر توڑنے بیٹھ جائیں تو پتھر ٹوٹ جائے گا, اگر آپ عمارت بنانا چاہیں گے تو عمارت بن جائے گی, اگر آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تعلیم حاصل ہو جائے گی. کیونکہ جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں وہ خود آپ کو بتاتی ہیں کہ زمین کا کیا استعمال ہے, کسی کتاب کا کیا استعمال ہے, کسی اچھی بات کا کیا استعمال ہے. اس کے لیے کسی فلسفے کی ضرورت ہے؟ ذرا سوچ کے بتائیں. پھر کہاں ہم اس عمل کے معاملے میں, ان چیزوں کے حصول کے معاملے میں ہم کہاں پیچھے ہیں؟ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر تعمیر کی ضرورت ہے اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا عمل میں کامیاب ہوں تو سب سے پہلا کام یہ کریں آپ, پس
نقصتین بایدش تطہیر فکر بعد ازاں آساں شود تعمیر فکر. تطہیر فکر اور تعمیر فکر. دیکھیے قرآن اور احادیث کے صفحات اور ان کی تفسیریں ابنڈنٹلی ایک پاک و صاف انسان کی بات کرتے ہیں, ایک پاک و صاف معاشرے کی بات کرتے ہیں. جو سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم وہ پاک و صاف انسان ہیں؟ کیا ہم ایک پاک و صاف مطہر یعنی طہارت رکھنے والے معاشرے کا ایک حصہ ہیں؟ ذہن میں طہارت, تطہیر فکر, قرآن اور احادیث ہم مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے تطہیر فکر کا ایک ذریعہ ہے. کہیں اس میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا گیا, کہیں یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ جو ہے یہ چیز تمہارے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ کہا گیا کہ کائنات کی تمام تخلیق شدہ وسائل آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں. لیکن ہم جب اس بات سے انکار کرتے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ ہم کس بات سے انکار کرتے ہیں, کیونکہ تطہیر فکر تعمیر فکر کا ذریعہ ہوتی ہے, اور تعمیر فکر اپنے آس پاس کی دنیا کو بدل دیتی ہے, اپنے آپ کو بدلتی ہے, اپنے سوسائٹی کو بدلتی ہے, اپنے معاشرے کو بدلتی ہے, اپنے ملک کو بدلتی ہے, اور انسانیت کے نظم العین کو بدل دیتی ہے. تو تعمیر فکر کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے ہماری سوچ اور سمجھ میں نفاست اور پاکیزگی کی وجہ سے. ہم 5 وقت نماز میں اللہ تعالیٰ سے اور ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین, یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں. اور جب ہم گھر جاتے ہیں تو سیدھے راستے پہ نہیں ہوتے, اور جب ہم معاشرے میں ہوتے ہیں تو سیدھے راستے پہ نہیں ہوتے, جب ہم اپنے دوست احباب میں ہوتے ہیں تو سیدھے راستے پہ نہیں ہوتے, جب ہم اپنے کام پہ جاتے ہیں تو اپنے کام میں ڈس آنیسٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم سیدھے راستے پہ نہیں ہوتے. تو کہاں غلطی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرائے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم؟ اب یہ جو ہم جس موجودہ دنیا میں ہیں وہ دنیا ہم کو جو ہے جو چیز پیش کرتی ہے اس وقت, آپ دیکھیے حیات تازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں کیا کیا, رخابت, خود فروشی, ناشوکے بائی, ہوس ناکی. تو جب ہم آپ ذرا سا اس تعلق سے غور کریں کہ جس حیات تازہ کا ہم شکار ہیں اس وقت, یا جس کو ہم حیات نو سمجھ رہے ہیں, وہ ہمارے لیے کیا لے؟ وی آر ہائیلی کمپٹیٹیو وتھ اوور بردرس, our fellow beings. We are ready to sell ourselves for any damn thing that can benefit an individual. کسی فرد کے مفاد کے لیے آپ پوری قوم کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ پوری فیملی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. حافظ شیرازی نے کہا کہ ہیچ راہ میں نہ برادر برادر دارد, اینچ شوریست کہ در دور خمر میں بینم, کہ ایسا ماڈرن دور خمری دور آئے گا کہ کیا شوریست مچی ہوگی. ہما آفاق پر از فتنہ و شر میں بینم, چاروں طرف ہم جو دیکھیں گے وہ فتنہ و شر موجود ہوگا. اور اس کی پہچان کیا ہوگی؟ ہیچ راہ میں نہ برادر برادر دارد. بہرحال میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی تکلیف دہ عنصر پر بات کریں, ایلیمنٹ پہ بات کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ لیٹ اس بی پازیٹیو آن دس سبجیکٹ. ہم کو جو کرنا ہے ہم کر رہے ہیں,
اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے, اپنی ملت کے لیے, اپنے ملک کے لیے, یا نہیں؟ اچھا, یہ ہم آخر ہیں کون؟ ان ہم کو ہم کہاں تلاش کریں؟ کیا میں اس ہم میں نہیں ہوں؟ کیا آپ اس ہم میں نہیں ہیں؟ آخر یہ ہم ہوتا کہاں ہے؟ جب ہم آپ سے گفتگو ہو رہی ہے ہمارے اور آپ کے درمیان, تو ہم ایک چیز کی تلاش کر رہے ہیں کہ وہ کون سا راستہ ہے جو ہم کو بہتر سے بہتر مقام تک پہنچا دے, اور اس راستے کی تلاش آپ کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی ہے. تو یہاں جو مسئلہ ابھر کے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ عمل اور عمل. جس کام کو کریں آپ, حالانکہ فلسفے اور شعر میں, پرسپشن میں, فلسفی میں بہت بڑے بڑے الفاظ کا استعمال کرنا پڑتا ہے, لیکن پرفیکشن کس کو کہتے ہیں وہ اپنی ماں سے پوچھیے آپ. Do you accept anything in your food grains, in your food, which is not good? She is the perfect creator of your food, perfect producer of your food. آپ کسی استاد سے پوچھے ہیں کہ why you are not a perfect person in the classroom? ہم کس جادوگری کے انتظار میں ہیں کہ ہماری قوم سدھر جائے اور بن جائے؟ اقبال کی سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ ہم فیصلے کس طرح کریں. مسجد خرطبہ کو بیان کرتے وقت ایک حیرتناک قسم کا کلاسیفیکیشن ملتا ہے. اقبال پہلے ہی اپنی قوم کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ اونچ نیچ, فتح اور شکست اس فانی دنیا کا ایک حصہ ہے, nothing to worry about that. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, غالب و کار آفریں, کار کشا کار ساز. اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ نرم دم گفتگو, گرم دم جستجو, رزم ہو یا بزم ہو, پاک دل وہ پاک باز. جب ہم اس کوالٹی, اس بنڈل آف کوالٹیز کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خصوصیات ہوں گی تو ہوگا کیا؟ ایسی عمارتیں تعمیر ہوں گی, ایسے کریٹو ورک دنیا میں وجود میں آئیں گے, اور اگر وہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. تو یہ اب ہم کو دیکھنا ہے کہ اب دیکھیں ابن خلدون کے زمانے میں اور ہمارے زمانے میں بیسیکلی واقعات کی بنیاد پہ کوئی خاص فرق موجود نہیں ہے. مثلا یہ کہ ابن خلدون یہ دیکھ رہا تھا کہ قومیں بن رہی ہیں اور بگڑ رہی ہیں, ایک قوم تباہ ہو رہی ہے اور دوسری قوم اوپر آ رہی ہے. تاریخ اپنے دھارے کو مختلف انداز سے یہ ثابت کرنے کی کوشش میں ہے کہ دیکھو یہ سب ہوتا رہے گا دنیا میں. لیکن تاریخ کے ان دھاروں کو جس طرح سے ابن خلدون نے بیان کیا ہے اپنی تحقیق اور جستجو کے ذریعے, وہ اس کو دنیا کا پہلا سائنٹسٹ بنا دیا. میرے اساتذہ یہ پوچھتے تھے کہ آج آپ نے کون سی کتاب نہیں پڑھی ہے, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ مطالعے سے محروم سماج تہذیبی طور پر, علمی طور پر ذہن کو اور اپنی کردار کو منظم نہیں کر سکتا. اب یہ سوال ہم کس سے کریں صاحب؟
کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر میں کتابیں ہوں اور لوگ بچے پڑھیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہم چونکہ ان فوائد کی طرف غور و فکر نہیں کرتے جو ایک خاص عمل سے وجود میں آتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اچانک اچھے اولاد سے متصف ہو جائیں، ایسا تو نہیں ہے کہ اچانک آپ دولت مند بن جائیں، ایسا تو نہیں ہے کہ اچانک آپ کے سامنے ایسی تمام چیزیں آ جائیں کہ جس سے آپ بے انتہا خوش ہونے لگ جائیں۔ کیا اچانک ایسا ممکن ہے؟ ایسا اچانک ممکن نہیں ہے۔ اب یہ جو دنیا بدل رہی ہے، ذرا اس کے تعلق سے بھی تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے جب صاحب کے سامنے آتے تھے تو ہم ایک نیو اکنامک آرڈر کی آواز سنتے تھے۔ جب اور ذرا بڑے ہوئے تو پتا چلا کہ ایک گلوبلائزیشن نام کی کوئی چیز ہے۔ آج ہم کو یہ پتا چل رہا ہے کہ میک انڈیا، اور elected president of America says America first. The globalization has gone. New economic order has gone. And within our lifetime this is happening, my dear friend. اس سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا انجینئر کنٹریبیوٹری انجینئر بنے، ہمارے معاشرے کا استاد کنٹریبیوٹری استاد بنے کہ اس کے ہاتھ سے بچے اپنی شخصیت کی تعمیر کر کے نکلیں۔ اگر کوئی انجینئر ہو تو وہ کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں لے آئے، کیونکہ زوال آمدہ قومیں تقلید کو بڑی اہمیت دیتی ہے، کاپینگ، اور ہم وی آر سنس بگننگ وی آر in that way۔ اگر ہم آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم پسماندہ، لا علم اور زوال آمدہ ہیں تو آپ یہ ثابت کر دیں گے کہ آپ کی گھڑی کہاں کی بنی ہوئی ہے، آپ کا ٹیلی فون کہاں کا بنا ہوا ہے، آپ کون سے گیجٹ استعمال کرتے ہیں، یہ آپ بتا دیں گے۔ ایک قوم جو گزشتہ 25-30 سال سے انجینئرز بنا رہی ہے سافٹ ویئر میں اور ہارڈ ویئر میں، اس کے بچے کمپیوٹر کیوں نہیں بناتے؟ دولت مندی کوئی فلسفیکل کانسیپٹ نہیں ہے، یہ ایک لیبر انٹینسو کانسیپٹ ہے۔ یو ہیو ٹو بی اے لیبرر۔ جتنے دولت مند آپ کے سامنے اس وقت ہیں، اگر آپ ان کے آباء و اجداد کی تاریخ اگر پڑھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ they were hard worker. They were working with their people, and current prosperity was the result of their tremendous hard work, terrific hard work. Why we are not we are waiting that our child should come to the matric, and then it goes to the intermediate, then it goes to the graduation, and after graduation the world is blank, the brain is blank, you don't know what to do. If you can make this glass somebody will use for drinking water, you cannot do that. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ری آرگنائز تھنکنگ، کنورٹ اٹ انٹو پریکٹس۔ علامہ اقبال کہتا ہے اے آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ وہ اور زمانہ ہے کیا جس میں اقبال نہیں ہوگا؟ پروبیبلی ہم بھی نہیں ہوں گے، لیکن وہ خواب جوں کا تو رہے گا۔ آب روانے کبیر کے کنارے ایک شخصیت وہ خواب ضرور دیکھے گی۔ جب خضر راہ میں خضر علیہ السلام دریا کے کنارے کچھ دیکھتے رہتے ہیں، اقبال بڑا پریشان اور دریا کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کو دیکھ رہا ہے اور پریشان ہے کہ میں کیا کروں، اب یہ یہاں ادھر نہ کوئی سننے والا ہے نہ ادھر کوئی کرنے والا ہے، تو اب میرا کیا رول ہوگا اس دنیا میں؟ تو آخر میں تنگ آ کے اقبال خضر سے پوچھتا ہے کہ صاحب یہ کیا ہے، آپ ادھر ادھر مارے مارے پھرتے رہتے ہیں، یہ آپ سے اس کو کیا فائدہ ہے؟ خضر علیہ السلام اقبال کو جواب دیتے ہیں کہ کیوں تعجب ہے میری صحرائے نوردی پر تجھے،
یہ تگا پوے دمادم زندگی کی ہے دلیل. اگر میں جام ہو جاؤں, سیچوریٹڈ ہو جاؤں, منجمد ہو جاؤں فزیکلی, اور آپ نے کسی ایسے رسول کے تعلق سے قصص الانبیاء میں پڑھا ہے جو ایک مقام پہ بیٹھے ہوئے رہیں اور دنیا بدل گئی ہوگی؟ کیا آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ پڑھا یا کسی بھی نبی کے تعلق سے کہ ایک مقام پہ وہ بیٹھے ہوئے ہوں اور دنیا کی تمام نعمتیں ان کے سامنے آ گئی ہوں اور دنیا بدل دی گئی ہو؟ علامہ اقبال کہتے ہیں رنگ ہو یا خشت و سنگ. جب مسجد خرطبہ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ جو کنکلوژن نکالتے ہیں, جو ریزلٹ نکالتے ہیں, وہ یہ کہ باتیں تو بڑی بڑی ہیں, تاریخ میں ہم بہت کامیاب تھے, ہم نے انقلابات دیکھے, انقلابات لائے, کامیابیاں حاصل کی, لیکن the reason of those successes were رنگ ہو یا خشت و سنگ, چنگ ہو یا حرف صوت, معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود. مثلا چلیے مان لیتے ہیں کہ علامہ اقبال صرف ایک عمارت کے تعلق سے بات کر رہے ہیں اور وہ آرکیٹیکچر کی بھی بات کر رہے ہیں جو مسجد خرطبہ میں موجود ہے. تو اس آرکیٹیکچر کی تعریف کرنے کے لیے بھی رنگ ہو یا خشت و سنگ, چنگ ہو یا حرف صوت, معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود. یعنی جن لوگوں نے اس عمارت کی تعمیر میں حصہ لیا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے اسلام اور مسلمانوں کی شان و شوکت تھی. وہ ایک ایسی تعمیر کرنا چاہتے تھے جو صدیوں تک اس شان و شوکت کا اور اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کا کام دے سکے, اور دیا بھی. ایسا نہیں ہے, 700-800 سال تک مسجد خرطبہ ایک ریپرزینٹیٹیو رہی مسلمانوں کی جدوجہد اور اسٹرگل کی. آج بھی اس کے کھنڈر ریپرزینٹیٹیو ہیں. ہم اگر نہیں کر پائیں کوئی کام تو ہمارے بنائے ہوئے عمارتوں کے کھنڈر بھی ویسے ہی اپنی شان و شوکت کے بنیاد کے اندر ڈھونڈنے کے لیے چھوڑ جائیں گی. گلوبلائزیشن کی جو ہم بات کر رہے تھے, اب لوگوں کو پہلے کانسیپٹ, لیکن سوائے اسلام کے, اسلام از اسٹل گلوبلائزڈ. جب آپ سے یہ کہتا ہے کہ حق للسائل والمحروم, تو اس کے لیے نہ کوئی جغرافی ہے, نہ اس کے لیے کوئی قوم ہے, نہ کوئی ملت. جب آپ کا پڑوسی اگر بھوکا ہے تو اس کے لیے نہ کوئی جغرافی ہے, نہ کوئی ریلیجن ہے, نہ کچھ. کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا؟ پوچھتے ہیں تم کے غالب کون ہے؟ اگر ہم قرآن اور حدیث کی پریکٹیکل اپروچ نہ رکھیں تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. کیونکہ وہاں جو کچھ سکھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب پہاڑوں کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ کیف نصیبت. زمین کے معدنیات کی بات ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ کیسا آپ اس کو تلاش کریں گے. مٹی کو لوہا تو بنا دیا آپ نے, مٹی سے لوہا تو نکال لیا آپ نے, اور اگر نکال نہیں پاتے کیا ہوتا؟ محروم ہوتے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سے. کیونکہ عمل بہت ضروری ہے. کسی بھی کریٹو ایکشن میں پریکٹسنگ نالج اگر نہ ہو تو آپ کے پرسپشن سے, آپ کی آئیڈیالوجی سے, آپ کی سوچ سے دنیا بدلنے والی نہیں ہے. دیٹ از واٹ علامہ اقبال سیز. کیوں؟ دیکھیے کہ جب ابن خلدون کی میں نے آپ سے بات کی, ایک معمولی سے ایگزامپل, ویسے بے شمار مسلم سائنٹسٹ ہیں جن کو ایسے اساتذہ مہیا تھے کہ وہ لوگ اپنی کریٹیوٹی کے انتہا کو پہنچ گئے. ابن سینا, ابن حیثم, الجبرا کے خالق,
اس زمانے کی زبان چونکہ پوئٹری تھی، کیونکہ اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں گے کہ 17 سینچری میں، 16 سینچری میں، 15 سینچری کی ابتدا سے لوگ جو ہیں ایک خوبصورت زبان میں بات سننے کے عادی تھے. اس لیے مولانا رومی نے اپنی بات، لیکن بہت سنجیدہ بات، بہت گہری بات، بحر الکاہل میں جس طرح طوفان نہیں آتے، اس کے گہرا ہونے کی علامت ہے. نام چونکہ غلط رکھا گیا ہے، اردو میں اگر اس کا ترجمہ کر دیا جائے تو مشکلیں ہو جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہے. اس کے اندر جتنی طاقت اور توانائی چھپی ہوئی ہے، جتنی گہرائی وہاں موجود ہے، وہ اس بات کے متقاضی ہے کہ وہ طوفان اس میں نہ ہو، ایک پرسکون اور مسلسل جدوجہد کرنے والی ٹینڈنسی اس کے اندر ہو. یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسپین میں ہماری شکست کے 3 وجہ ہیں. ہسٹورین یہ کہتے ہیں کہ ایک وجہ، دیکھیں ہم کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ طارق ابن زیاد نے اپنی کشتیاں جلا دی اور وہ چڑھ دوڑا اور تلواروں سے یہ کر دیا اور قبضہ کر لیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ جب ایک جنگ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کتنے منصوبہ بند ہوتے ہیں، کتنے نالجبل لوگ ہوتے ہیں، کتنے ہتھیار ہوتے ہیں، کتنے ہتھیار بنانے والے ہوتے ہیں، کتنے ہتھیار ریپیئر کرنے والے ہوتے ہیں، کتنے کھانا بنانے والے ہوتے ہیں اور کتنا کھانا کا ساز و سامان تیار کرنے والے ہوتے ہیں. ہمارے پاس یہ تمام چیزوں کا کوئی تجزیہ نہیں ہے، بلکہ ہم یہاں سے نکلے، جمپ کرے اور اس طرف پہنچ گئے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس سوسائٹی کی تعمیر اور ترقی میں وہ سائنٹیفک رویہ موجود تھا، اس وجہ سے ایسا ہوا. اب دیکھیں کہ مثال ہم بار بار یہ جو اقبال کہتے ہیں کہ ملت رومی نژاد کوہ پرستی سے پیر، ہم یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم تاریخ بھول جائیں، کیونکہ آپ کی تاریخ آپ کو اٹھا کے کھڑا کر سکتی ہے، آپ کو زندہ کر سکتی ہے، آپ کو توانائی دے سکتی ہے، آپ کو علم دے سکتی ہے، آپ کو راستے بتا سکتی ہے. اور جن کے پاس تاریخ نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ تاریخ بھول جائیں، جغرافی پہ کنٹرول کریں. وہ جغرافیہ کی جدوجہد لیبیا سے لے کے سیریا اور عراق، ایوری ویئر اٹ از پاسبل. لیکن آپ کے پاس یہ محسوس ہونا چاہیے کہ جب ترکی نے سارے سینٹرل ایشیا اور ویسٹرن یورپ اور ایشیا کی طرف، رشیا کے بہت سارے علاقوں کی طرف انہوں نے جیتا، تو کہیں بھی آپ کو یہ آواز نہیں آتی کہ انہوں نے لوگوں کو مارا توڑا اور فلانا کیا اور ایسا کیا. کہیں بھی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ لوگ بھوکے تھے اور لوگوں پر ظلم ہوا اور طبقاتی ظلم اور فلانا کا یہ لوگ شکار ہوئے. انہوں نے اپنے علم سے، کیونکہ ڈیولپمنٹ کا ایک پروسیس ہزاروں سال کے اوپر محیط تھا، 800 سال تک کا تھا. ہر سال میں 3 نسلیں، ہر 100 سال میں 3-4 نسلیں بہرحال سامنے آتی ہیں. تو وہاں یہ تھا کہ انہوں نے بہترین مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کی مثالیں قائم کی، بہترین پروڈکشن اور کنزمپشن کے معیار مقرر کیے، پرائسنگ سسٹم وہاں دیا، ٹیکنالوجی موجود تھی، کمیونیکیشن سسٹم موجود تھا، ان کا اپنا کریٹ کیا ہوا تھا. اس زمانے میں آپ بہت کم یورپ کے تعلق سے سنتے تھے. یہاں بھی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قومیں اپنے علم کو قرآن اور حدیث سے مسلمانوں کے لیے پریکٹس میں لائیں گے، وہ قوموں کی ترقی ان کے لیے انتہائی ضروری ہو جائے گی. اس لیے میں اس بات کو صرف یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب، عالم نو ہے ابھی پردے تقدیر میں. یہ نیو ورلڈ، دیکھیں نیو ورلڈ آرڈر نہیں اور نیو اکنامک آرڈر بھی نہیں، کیونکہ وہ بڑا خطرے میں پڑا ہوا ہے آج کل کے دور میں. لیکن اسلام کے پاس وہ دم ہے کہ وہ ہمیشہ گلوبلائز رہا ہے، کبھی بھی اس کو لوکلائز نہیں کیا جا سکتا. لوگوں کے اپنے انٹرپریٹیشن کچھ بھی ہوں، یہ اسلام انسانیت کا سب سے بڑا دوست ہے. یہ ہر قسم کے وہ کام کر سکتا ہے جس سے انسانیت اپنے اوپر فخر کر سکتی ہے. پردہ اٹھا دوں اگر چہرے افکار سے، لا نہ سکے گا
فرنگ میری نواؤں کی تاب، جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب۔ شکریہ۔ یہ سب ٹائم تو ہو جائے گا۔ خطاب آپ کے سامنے ہوا، اس کے بارے میں میں کیا کچھ کہوں، آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور چند باتیں ہیں جس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے قائم ہونے کے بعد سے شاید پہلی دفعہ 2-3 سال قبل رومی کے لیے بین الاقوامی طور پر جشن منایا گیا اقوام متحدہ کی جانب سے، اور لاکھوں ڈالرز خرچ کیے گئے، شاید کروڑات بھی ہوں گے۔ چنانچہ حیدرآباد میں بھی رومی پہ سیمینار ہوئے اور بہت بڑے ان کے یادگار جلسے منائے گئے گولکنڈے میں، گولکنڈہ قلعے کے پاس۔ تو اسی طرح سے مجھے بھی اندازہ یہ ہے کہ شاید اقبال کو وہی درجہ حاصل ہو اقوام متحدہ کے معیار کے مطابق، ان کی مقبولیت کے اعتبار سے۔ آج کے مقرر صاحب نے ہمیں یہ بھی یاد دلایا کہ ہمارے بزرگ آبا و اجداد جو تھے وہ سب جو ہے محنت کش تھے، اور انہوں نے عملی زندگی میں حصہ لیا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ان کے آل اولاد بعض لکھپتی بعض کروڑ پتی ہیں، لیکن وہ خود ایسے نہیں تھے، بلکہ کام سے جڑتے تھے، عمل سے زندگی بنتی تھی ان کی۔ میں ایسے بھی شخص حضرات کو جانتا ہوں، میرے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں اب وہ لکھپتی کروڑ پتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب میرے والد دکان چلاتے تھے اور دکان کھول کے پہلے جھاڑو دیتے تھے۔ اب اندازہ لگائیے کہ کیسے بزرگوں کی اولاد سے۔ تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے لیے بھی قابل غور ہے کہ اگر آپ عملی زندگی میں حصہ لیں تو آپ کی اولاد بھی پھلے گی پھولے گی۔ خود علامہ کا شعر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اتنی زیادہ اہمیت انہوں نے عمل کے لیے دی، اور وہی عمل کی عکاسی مسجد قرطبہ میں نظر آتی ہے۔ ممکن ہو بعض حضرات قرطبہ کی تاریخ سے واقف نہیں ہوں گے، یہ اسپین میں ہیں، اور آج سے 800-900 سال قبل، صحیح ہے، 800-900 سال قبل بنائی گئی تھی۔ اور وہ جو آپ نے حوالہ دیا، تو جب اس زمانے میں جو فوج کی کمان کر رہے تھے تاریخ، ان کو پتہ چلا کہ بعض اس بات کا امکان ہے کہ جو لوگ داخل ہوئے ہیں اسپین میں، ان میں واپس ہونے کی کچھ کا رجحان پیدا ہو رہا ہے جنگ جدل سے بچنے کے لیے۔ تو انہوں نے حکم دیا کہ کشتیاں جلا دی جائیں۔ تو جس کشتیوں میں سوار وہ آئے تھے، ان کشتیوں کو جلا دیا گیا، اور اس کے بعد یہ کامیابی حاصل ہوئی۔ اب اس کے بعد تو گنوائے ہم، جو گنوانے کی تاریخ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ تو بہرحال آج کے خطاب میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہمارے مقرر صاحب نے عمل کے لیے بہت حوالے دیے، اور عمل کے لیے آپ سب کو ترغیب دی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عمل نہیں کر رہے ہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اور مزید اگر ترقی کرنا ہو، چمکانا ہو، قوم کی خدمت کرنا ہو، معاشرے کی خدمت کرنا ہو، خاندان کی خدمت کرنا ہو، تو یہ سب کے لیے عمل ضروری ہے۔ آپ یہ سمجھ کے جائیں کہ عمل کرنے سے آپ کو جو ہے نئے دروازے کھلیں گے ترقی کے۔ تو میرے خیال میں آپ کو آج کا اس ہمارے خطاب سے یہ درس ملتا ہے۔ اگر کوئی صاحب کوئی سوال کرنا چاہیں تو کریں، ورنہ دعا ہوگی۔ چلیے دعا فرمائیں۔ کی آساں کر دے، مورے بے مایا کو حمدو شکر لگا کر دے، جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے، آمین۔